میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پوسٹ اپنے پیج پہ بہت پہلے لگائی تھی کہ مبارک کا لفظ جائز اچھی اسلامی صحیح چیز پر بولا جائے گا۔ آپ نے شاید اس پر توجہ نہیں دی ہے، لوگوں نے یا نوٹ نہیں کیا ہوگا، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مبارک کا لفظ جائز پر، اسلامی چیز پر، اچھی چیز پر بولا جائے گا۔ مثلا ایک شخص نے رقص میں کوئی پرائز لے لیا، ڈانسر ہے، اس نے کوئی پرائز لے لیا، اس کو کوئی ایوارڈ مل گیا، آپ کہیں مبارک؟ بالکل درست نہیں۔ غیر شرعی، غیر مناسب چیزوں پر لفظ مبارک نہیں بولا جا سکتا۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی رواج ہے، اچھا جی تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک۔ کیوں مبارک؟ آپ کہیں تمہارا عقیدہ تمہارا نصیب، ہم مبارک کا لفظ اس کو کیوں کہیں؟ کیوں غلط چیز، کیوں برکت والی چیز کا حوالہ دینا اس کے لیے کہ تمہیں مبارک؟ تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، تمہاری غلط بات تمہارا نصیب، ہماری صحیح بات ہمیں مبارک یا ہمارا نصیب۔ تو مبارک کا لفظ شرعی اچھی جائز چیز پر بولا جائے گا۔ کرسمس یہ دو لفظوں سے بنا ہے، کرائسٹ وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، مس کا انہوں نے یہ لفظ آگے ساتھ لگایا ماس کے حوالے سے۔ وہ بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ میں پہلے بتا چکا یہ تاریخ کرسچینٹی میں بھی کنفرم نہیں ہے، وہ لوگ اس پر جمع ہو گئے، متفق ہو گئے۔ انہوں نے پچھلی جمعرات تھا سوال یا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، ہمارے نزدیک 10 محرم کی تاریخ بتائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش۔ اب اس سال وہ کون سا سال تھا، کیونکہ یہ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہی شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اس جس کو گریگورین بھی آپ لوگ کہتے ہیں، تو یہ تاریخ انہوں نے بنا لی ہے، کنفرم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کی پیدائش پر لازمی بات ہے ہم مسلمان کو کہہ سکتے ہیں، جو ان کو اللہ کی اولاد سمجھے اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن میں بھی جیسے بیان ہے، یہ نصارہ کا تھا، تو اس لحاظ سے ان کو نہیں۔ ہاں حضرت عیسیٰ کی کنفرم ڈیٹ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ آج حضرت عیسیٰ کا یوم میلاد ہے، وہ مبارک کہہ سکتا ہے مسلمان کو۔ حضرت موسیٰ کا یوم میلاد ہے، مبارک کہہ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کسی بھی نبی کا جو کنفرم ہو کہہ سکتا ہے، لیکن ان کو کیسے کہیں؟ کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی اور ہے، تو اس پر یا ان کا کوئی خاص تہوار ہے، ان کا خاص طریقہ ہے، ہم اس کے مطابق مثلا یہ کہ لوگ کیک کاٹنے لگ گئے، یہ کیک کاٹنے کا طریقہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن سالگرہ پر ہمارے ہاں بھی کاٹا جاتا ہے۔ حیران ہوتا ہوں، نام لکھتے ہیں اور اپنے ہی نام کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیک ہی اگر آپ نے کاٹنا ہے تو آپ اس پہ اپنا نام لکھیں اور پھر اس کو کاٹیں، تو کیسی بات ہے؟ کچھ لوگ میلاد النبی پہ کیک بنا لیتے ہیں تو گنبد بناتے ہیں، پھر اس پہ چھری چلاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ دیوبندی علماء نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، میلاد النبی کے موقع پر کیک کاٹے، تو یہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ لگتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں قوانین یا زیادہ میرے خیال اقلیتوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے تو حقوق کی بات کرنا بھی جرم بنا دیتا ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر آپ نے کوئی جملہ کہنا ہے تو اس جملے کو ناپیں کہ وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ مثلا آپ کا پڑوسی ہے، محلے دار ہے، اس کے یہاں شادی ہے یا اس کا کوئی سلسلہ ہے، تو آپ نے یا اس کے یہاں میت ہو گئی ہے، تو جملہ سوچ کے کہنا ہے جس سے آپ کی یعنی شریعت میں گنجائش ہو۔ اگر شریعت میں گنجائش نہیں
تو وہ لفظ آپ نے نہیں کہنا. تو لفظ مبارک مسلمان کو کہیں گے آپ حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر تو درست ہوگا، غیر مسلم کو کہیں گے تو نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ان کے بارے میں وہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. باقی یہ کہ آپ کے ہاں کیا کیا رائج ہوتا جا رہا ہے، آپ غیر مسلموں کی موت پہ بھی ریسٹ ان پیس RIP لکھ دیتے ہیں. کس خوشی میں لکھتے ہیں آپ کا کوئی دشمن ہو تو آپ اس کے لیے تو نہیں لکھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن یا ان کے خلاف تو آپ اس کے لیے کیسے لکھ دیتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو ذہن میں رہے اسلامی تعلیمات. آپ کہتے ہیں نہیں جی اخلاق کے خلاف ہے، تو تخلقوا باخلاق اللہ، حکم کیا ہے؟ اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق جیسے بناؤ، جیسے سکھائے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھائے ہیں. آپ شاید اپنے آپ کو زیادہ سویلائز سمجھتے ہیں، زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے یا ان کے بارے میں غلط خیالات رکھے، اس کے لیے آپ کے پاس نرمی کیوں ہے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا.